کچھ روحیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں نہ رشتوں کی بھیڑ سکون دیتی ہے نہ لوگوں کی موجودگی۔ ایسے دل، ایسے لمحے جب انسان خود سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہے، میری اصل جگہ کہاں ہے؟ میرا سکون آخر کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندگی کبھی کبھی ہمیں اسی سوال تک لے آتی ہے، جہاں اندر کی تھکن، باہر کی خاموشی اور دل کی پکار ایک ہی سمت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور وہ ڈائریکشن کوئی انسان نہیں، وہ سمت اللہ ہے۔ کچھ دل دنیا میں کہیں ٹھہرتے ہی نہیں کیونکہ ان کی اصل منزل صرف رب ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ انسانوں کو خوش کرنے کی کوشش میں آپ خود ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب آپ سب کچھ سمیٹ کر کسی کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، وہی ہاتھ کبھی آپ کو خالی بھی چھوڑ دیتا ہے، اور دل حیران ہو کر پوچھتا ہے، میں نے غلط کیا کیا تھا؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں زندگی ہمیں آہستہ سے ایک سوال دیتی ہے، دل آخر کس کو دینا چاہیے؟ ہم میں سے اکثر لوگ دل انسانوں کو دیتے ہیں اور پھر ان سے امید بھی رکھتے ہیں، مگر ایک حقیقت ہے بہت خاموش، بہت گہری، کہ دل انسانوں کو دینے سے کبھی محفوظ نہیں ہوتا۔ دل تب محفوظ ہوتا ہے جب اسے صحیح مالک کے حوالے کیا جائے۔ اللہ نہ بدلتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ بے وفائی کرتا ہے، اور جب دل اللہ کو دیا جائے نا تو انسان ٹوٹتے نہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، سورہ نمبر 13 ورس نمبر 28۔ اور یہ وہ سچ ہے جسے انسان جتنی جلدی سمجھ لے، زندگی اتنی جلدی نرم پڑ جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جب سب تھک جاتے ہیں تب اللہ ہمیں تھام لیتا ہے؟ جب کوئی نہیں سمجھتا تب اللہ ہماری خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تب اللہ میں ہوں کہہ کر دل میں اتر جاتا ہے۔ دل اللہ کو دینے کا مطلب دنیا چھوڑ دینا نہیں، بلکہ دنیا کی چاہ چھوڑ دینا ہے۔ دل کا مرکز بدل جاتا ہے، اور یہی سفر کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کہتا ہے، اللہ میں تھک گیا ہوں، اب دل آپ کو دے رہا ہوں۔ اور یہی جملہ دراصل زندگی کی سب سے بڑی شروعات ہوتی ہے۔ یہیں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جہاں دل اللہ کو دینے کے بعد انسان کے اندر کیا بدلتا ہے یہ دکھائی دیتا ہے، جہاں دل کی الجھنوں کا بوجھ ہلکا ہونا شروع ہوتا ہے، اور رب اپنے بندے کو وہ سکون دیتا ہے جو کسی انسان سے نہیں ملتا۔ جب دل اللہ کو دے دیا جائے تو سب سے پہلے جو چیز بدلتی ہے وہ اندر کا بوجھ ہوتا ہے۔ وہ بوجھ جو سالوں سے سینے میں رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگتا ہے، جیسے رب دل کے اندر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، اب یہ میرا ہے، اسے میں ٹھیک کر دوں گا۔ پھر انسان احساس کرتا ہے کہ اللہ دل کو شفا دیتا ہے۔ لوگوں کی باتیں چبھتی تو ہیں، مگر اللہ ان چبھنے والے تیروں کو نکال بھی دیتا ہے اور ان کی جگہ سکون رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ سکون ہوتا ہے جو کامیابیوں سے نہیں ملتا، یہ وہ سکون ہوتا ہے جو لوگوں کی تعریفوں سے نہیں ملتا، یہ وہ سکون ہوتا ہے جو کسی رشتے کے ہونے سے بھی نہیں ملتا۔ یہ سکون صرف ایک جگہ ہے، اللہ کے ساتھ دل لگا لینے میں۔ پھر انسان ماضی کی تکلیفوں سے نہیں لڑتا، وہ ان سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ پھر دعائیں بدلتی ہیں، پھر تمنائیں بدلتی ہیں، پھر دل کی ترجیحات بدلتی ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ دل جسے کبھی ٹوٹنے کا ڈر تھا اب کسی نقصان سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اب اس کا سہارا انسان نہیں اللہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور آسانیاں بھی، اور جو یہ سمجھ جاتا ہے وہ حالات سے نہیں لڑتا بلکہ ان سے گزر کر مضبوط ہوتا ہے۔ جب آپ دل اللہ کو دیتے ہیں تو اللہ آپ کی رکاوٹوں کے پیچھے چھپی حکمتیں بھی دکھاتا ہے۔ آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ کچھ لوگ گئے تو یہ بھی اللہ کا رحم تھا، کچھ راستے بند ہوئے تو یہ بھی حفاظت تھی، کچھ دعائیں پوری نہیں ہوئیں تاکہ آپ وہ پا سکیں جو آپ کے نصیب میں بہتر تھا،
اور پھر آہستہ آہستہ بندے خالی نہیں رہتے، وہ اللہ سے بھر جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، وہ حصہ جہاں اللہ اپنے بندے کے لیے دروازے کھولنے لگتا ہے، جہاں دعاؤں کے رنگ بدلتے ہیں، جہاں اللہ دل بھر دیتا ہے اور جہاں دل کا رشتہ ہمیشہ کے لیے رب سے جڑ جاتا ہے۔ دل جب مکمل طور پر اللہ کا ہو جائے تو زندگی میں ایک عجیب سی روشنی آ جاتی ہے، لوگ وہی رہتے ہیں، دنیا وہی رہتی ہے، مگر دل بدل جاتا ہے، اور جب دل بدل جائے تو دنیا بدلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ پھر بندے کو سمجھ آتا ہے کہ سجدہ صرف عبادت نہیں، سجدہ سکون ہے، دعا صرف مانگنا نہیں، دعا دل کا سہارا ہے، اور اللہ صرف خالق نہیں، اللہ دوست بن جاتا ہے۔ پھر اللہ اس دل کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی اشاروں میں راستہ دیتا ہے، کبھی خوابوں میں دل کو نرم کرتا ہے، کبھی ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جو دل پر مرہم بن جاتے ہیں، کبھی ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو انسان نے سوچے بھی نہیں ہوتے، اور سب سے بڑی نشانی اللہ اس بندے کا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس کا وزن دنیا کی ساری محبتیں مل کر بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ دل والے بندے کے لیے ایسے فیصلے کرتا ہے جو بظاہر مشکل لگتے ہیں مگر انجام میں خیر ہوتی ہے، اس کے قدموں میں برکت رکھ دیتا ہے، اس کی تقدیر میں آسانیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کی دعاؤں میں قبولیت ڈال دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ اپنے راستے میں چلنے والوں کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ سورہ القصص، سورہ نمبر 28، ورس نمبر 56۔ یہ وعدہ ہے اور اللہ کبھی وعدہ نہیں توڑتا، اور آخر میں دل اللہ کو دینا کوئی لمحہ نہیں، یہ ایک زندگی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جس میں دل دنیا سے نہیں رب سے امید رکھتا ہے، دنیا سے نہیں رب سے جڑتا ہے، اور جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے اسے کبھی کچھ ہونے کا ڈر نہیں رہتا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے قدموں کو اپنے راستے پر جما دے، ہماری دعاؤں کو قبولیت دے، ہماری آنکھوں سے دنیا کا دھواں ہٹا دے، اور ہمیں وہ سکون عطا کر جو صرف تیرے قریب آنے میں ہے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی پہچان عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو، جو ہمارا رخ تیری طرف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔